حضرت عائشہ کی فضیلت، عائشہ، عائش، حمیرہ، ان کو نبی اسلام حمیرہ بھی کہتے ہیں۔ حمیرہ، حمیرہ کیوں کہتے تھے؟ ان کا رنگ بہت سفید تھا، ہاں جی، اور عربی میں جس کا رنگ سفید ہونا اس کو احمر کہتے ہیں، اس لیے حمیرہ آپ کہتے ہیں عائشہ کو حمیرہ۔ 2210 احادیث کی راویہ، جن کی برات میں قرآن نازل ہوا، جن کی وجہ سے اللہ نے تیمم کا حکم نازل کر کے پوری امت پر آسانی کر دی، اتنا ہی کافی ہے، آگے چلیں۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابو سلمة ان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة، ایک دن اب یا عائش، یا عائش، هذا جبرائيل يقرئك السلام، اقرا یقرئ افعال یقرئک السلام، یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ فقلت وعليه السلام میں نے ورحمة الله کہا اس کو وبركاته بھی سلام، کیا جی یا سلام، میرا بھی سلام دے دو جبریل کو۔ ورحمة الله وبركاته ترى ما لا ارى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی، مراد لے رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ کو تو جبریل نظر آتے ہیں، مجھے تو نہیں نہ آتے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثنا عمرو اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام۔ شرید پتہ ہے نا، ایک بڑا عربیوں میں بہترین کھانا ہے، جیسے اس کی فضیلت ہے نا تمام کھانوں پر، ایسے تمام عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ہے۔ چلیں۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا ابن اون عن القاسم بن محمد ان عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی، ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 67 سال، اتنی عمر تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ تو 58 ہجری میں یہ بیمار ہو گئی، 58 ہجری میں بیمار ہو گئی، اسی بیماری میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو عبداللہ بن عباس آئے ان کی تیمارداری کے لیے، فقال یا ام المؤمنین تقدمین علی فارات صدق، تم تو جا رہی ہو، ہاں جی ہاں جی ٹھیک، تم تو جا رہی ہو سچے میزبان کے پاس، مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو اپنے محبوب خامد کے پاس جا رہی ہو، اپنے ابا جی ابو بکر صدیق کے پاس جا رہی ہو، تسلی دے رہے ہیں نا عبداللہ بن عباس۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ابی بکر۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ابا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن ابي الكوفة والحسن الى الكوفة الى الكوفة تے یار الى الكوفة بابا تے حضرت عبداللہ یار الہ یار فجار، جب بھیجا حضرت علی نے عمار کو اور اپنے بیٹے حسن کو کوفہ والوں کی طرف، کوفہ کی طرف یعنی کوفہ والوں کی طرف، لیستنفرہم، تاکہ ان کو اپنی مدد کے لیے نکالے۔ خطب عمار، خطبہ دیا عمار نے، فقال انی لا اعلم انہا زوجته، کہنے لگے علی، اے عمار کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ عائشہ نبی پاک کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں، فی الدنیا والآخرہ، حالانکہ ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں، نکالنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ساتھ ان کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں عائشہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی، جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن اللہ ابتلاکم، لیکن اللہ نے تمہارا امتحان لیا، لتتبعوہ او ایاہا، لتتبعوہ او ایاہا، کہ تم علی کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ کی پیروی کرتے ہو، یہ تو ایک تمہارا امتحان ہے مسلمانوں، لتتبعوہ او ایاہا۔ حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو سامۃ عن ہشام بن نبی عن عائشہ انہا استعارت من اسماء قلادتاً، حضرت عائشہ نے عاریتاً لیا اسماء سے ایک ہار، فہلکت فارسل رسول اللہ صلی اللہ وہ گم ہو گیا سفر میں، فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا من اصحابہ، بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ اپنے صحابہ میں سے فی طلبہا، اس کی تلاش میں، فادرکتہم الصلاۃ، تو پا لیا ان کو، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہار نہ ملا، فصلوا بغیر وضوء، انہوں نے نماز پڑھ لی بغیر وضو کے، ابھی تیمم کا بھی حکم نہیں تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ فلما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکوا ذلک الیہ، آپ کی طرف اس بات کی شکایت کی، فنزلت آیت التیمم، تو نازل ہو گئی تیمم کی آیت۔ قال اسید بن حضیر جزاک اللہ خیرا، اسید بن حضیر بول اٹھے
اللہ تجھے اچھا بدلہ دے، جزاک اللہ خیرن فواللہ ما نازل بکی امرن قط امرن امرن قط نہیں نازل ہوا تیرے ساتھ کوئی معاملہ یعنی مصیبت والا معاملہ کبھی بھی، الا جعل اللہ لکی منہ مخرجا وجعل مگر بنا دیتا ہے اللہ تیرے لیے اس سے مخرجن آسانی نکلنے کی راہ، وجعل المسلمین فیہ برکت وجعلا وجعل للمسلمین فیہ اور برکت بنا دیتا ہے مسلمانوں کے لیے اس میں برکت برکت۔ ایسا جب بھی تجھ پہ مصیبت پڑتی ہے نا، اللہ وہ مصیبت بھی ٹال دیتے ہیں، تیرے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ برکت بھی فرما دیتے ہیں۔ کیسی برکت پڑی، کیسی برکت، کیسی رحمت، ہاں جی، مصیبت عائشہ رضی اللہ عنہ پر آئی، ہاں جی، کام ہمارا بن گیا، ہاں، زیادہ ٹھنڈ ہو یا پانی نہ ملے یا کوئی مسئلہ ہو، ہاں، اللہ کہتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، وضو والی نماز کا ثواب دے دینا میرا کام ہے۔ حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کان فی مرضه جعل یدور فی نسائه جب رسول اللہ اپنے مرض الموت میں تھے، جعل یدور فی نسائہ، آپ شروع ہوئے گھومنے لگے اپنی بیویوں کے پاس، یعنی باری باری ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، جعل یدور فی نسائہ، ویقول این انا غدا اور فرما رہے تھے این انا غدن، کہاں ہوں گا میں کل، این انا غدا حرصا علی بیت عائشہ، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، حرصاً علی بیت عائشہ، عائشہ کے گھر جانے کی ہرس کرتے ہوئے، یعنی نبی کی کیا خواہش ہے کہ اللہ میری جان بھی نکلے عائشہ صدیقہ کے گھر میں نکلے۔ قالت عائشہ فلما کان یوم سکنا، ہاں، جب میرا دن ہوا تو سکنا، آپ کو سکون آ گیا، یعنی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب حدثنا حماد حدثنا ہشام عن ابی قال کان الناس، حضرت اللہ بخاری کہا کرتے تھے نا جب یہ حدیث سناتے تھے، پیغمبر کی خواہش تھی کہ یا اللہ مصر رسالت کا وارث صدیق بنے اور جس میں رسالت کی وارثہ صدیق کی بیٹی صدیقہ بنے۔ قال کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، قالت لوگ تلاش کرتے تھے اپنے ہدیے دینے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن۔ قالت عائشہ فاجتمع صواحبی الی ام سلمہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں جمع ہو گئی میری سہیلنیاں، میری سوکنہ ام سلمہ کے پاس، یہ دو گروپ تھے نا، ایک عائشہ کا اور ایک حضرت ام سلمہ کا، تو وہ ام سلمہ کے پاس چلی گئی ساری ازواج مطہرات، فقلنا یا ام سلمہ واللہ ان الناس یتحرون بہدایاہم، کہنے لگی ام سلمہ اللہ کی قسم لوگ تلاش کرتے ہیں اپنے تحفے دینے کے لیے یوم عائشہ، عائشہ کا دن، وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ، ہم بھی بھلائی چاہتی ہیں جیسے عائشہ چاہتی ہے، ہمیں بھی خیر چاہیے، ہمیں بھی تحفے چاہیے، ہاں جی، ہم بھی تو انسان ہیں، فَمُرِي رسول اللہ ہمارے اندر بھی تو دل ہے، تو حکم کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یأمر الناس یہ کہ آپ حکم کریں لوگوں کو ان یہدوا الیہ، کہ وہ تحفہ دیں آپ کو جہاں آپ موجود ہوں، حیث ما کان او حیث ما دار، ہاں ٹھیک ہے ایک لفظ یعنی جہاں آپ موجود ہوں۔ قالت فذکرت ذلك ام سلمہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، قالت فاعرض عنی فلما ام سلمہ نے نبی السلام کے لیے اس بات کا ذکر کیا، ام سلمہ کہتی ہیں آپ نے مجھ سے اعراض کر لیا، فلما عاد الی ذکرت له، جب آپ دوبارہ میرے پاس آئے ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دوبارہ ذکر کیا، ذکرت له ذاک فاعرض عنی آپ فلما نے کان پھر اعراض کر لیا، فاعرض عنی، فلما کان فی الثالثۃ جب تیسری دفعہ آپ میرے پاس آئے ذکرت له، میں نے آپ کے لیے ذکر کیا اس بات کا، فقال یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ فانہ، آپ نے میں ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دے، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دے، فانہ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی اللحاف امرأۃ من کنہ من کنہ غیرہا، غیر عائشہ تھا، عائشہ ام سلمہ اللہ کی قسم میرے پاس جب بھی جبریل وہی لے کے آتا ہے تو میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں، وہی جدوں بھی ہوندی ہے نا عائشہ دے بستر تے ہوندی ہے، تے لوگ تحفے کلدے نے تے رب جدوں وہی کلدا ہے وہ بھی عائشہ دے بستر تے کلدا ہے، کیوں جی یہ تے میرے صحابہ تحفے کلدے پے نے نا، ہاں جی، تے تسی کہندے ہو کہ نہ جدھر نبی پاک کون ادھر کلدے ہو، تے رب ہاں جی خالق و مالک جنہیں سانو پیدا کیتا ہے جدوں وہ وہی کلدا ہے وہ بھی عائشہ دے گھر ہی کلدا ہے، وہ بھی ادوں ہی وہی کلدا ہے جدوں میں عائشہ دے گھر ہوواں بلکہ عائشہ دے بستر تے ہوواں،